وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں قربانی کا حکم بیان کیا گیا ہے، اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے، قربانی کے جانوروں میں سے خاص طور پر اونٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قربانی کی جو روح ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، مراد ہے ذبح کرتے وقت، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اب قرآن کی اس آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بعض وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں قربانی کا اور کہتے ہیں کہ صرف قربانی حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال تک ہر سال قربانی کا اہتمام فرمایا اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ حاجی جو جانور ذبح کرتے ہیں اس میں ایک تو وہ قسم ہے کہ شکرانہ ادا کرتے ہیں، حج تمتع ادا کرنے والے، کہ ایک ہی سفر میں انہوں نے حج بھی ادا کر لیا اور عمرہ بھی ادا کر لیا، لیکن قربانی کا حکم پوری امت کے لیے ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت بتا دی کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم مقرر فرمایا۔ تو وہ لوگ کہ جو سنت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں قربانی کا حکم موجود نہیں، اس مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے یہ قربانی کا حکم مقرر کیا گیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مزید نوٹ فرمائیے، کہا گیا کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو قربانی میں پیسہ بڑا لگتا ہے تو کیوں نہ یہ غریبوں کی خدمت پر لگا دیا جائے، کیوں نہ پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی پر پیسہ لگا دیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ یہ عقلی باتیں ہیں۔ غور فرمائیے، یہ قربانی یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ نے تو ان سے مطالبہ کر لیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ قرآن تو کئی مرتبہ کہتا ہے کہ مشرکین نے اپنی اولاد کا قتل کیا تو قرآن نے منع کیا ان کو۔ قرآن نے کہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو۔ کیا یہ بات عقل میں آ سکتی؟ عقل نیچے رہے گی ہمیشہ، اللہ کا حکم اوپر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے حکم کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ جمع کر لیا جائے قربانی کا اور پاکستان کے لونز ادا کر دیے جائیں، غریبوں کی جو تکالیف ہے ان کو دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے، ان کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر یہ کر لیا جائے تو کل تو یہ بھی کہا جائے گا کہ حج ادا کرنا بند کر دیا جائے اور پیسہ غریبوں کی خدمت پر خرچ کیا جائے۔ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ ایفیشنسی کم ہو جاتی، تو روزہ نہ رکھو، ایفیشنسی بڑھ جائے گی، پروڈکشن بڑھ جائے گی، پیسہ بڑھ جائے گا، غریبوں کی مدد ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کتنے نافرمانی کے کاموں میں اربوں روپیہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی میں، تمباکو میں کتنا کروڑوں روپیہ پاکستانی قوم خرچ کرتی۔ کیا فلموں اور ڈراموں شوبز کے نام پر نافرمانی کے کاموں میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ان نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو، ریسورسز ہیں ہمارے پاس، لیکن اللہ کا جو حکم جس طرح ہے اس پر اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے دن، یعنی قربانی کے دن، کوئی عمل بھی قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسند نہیں اللہ کو۔ تو ایز اٹ از حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ جانور ہی ذبح کرنا ہے۔
فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود معبود واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے فرما بردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہاں بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ خوب صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں تکالیف پہنچیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان محبوب بندوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قربانیوں میں سے اونٹ کی قربانی کا ذکر خاص طور پر آیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے ہیں۔ یہ اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک بہت بڑا نظارہ ہے ہمارے سامنے۔ قرآن نے دعوت دی ہمیں سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ آج ماڈرن ریسرچ ہمیں بتا رہی کہ ایک پورا معجزہ ہے یہ اونٹ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسان صحرا میں اس کی رفتار کو دیکھے، اس کی اسٹوریج کیپیسٹی کو دیکھے، وہ پانی بھی جمع کر لیتا ہے، اپنی غذا بھی جمع کر لیتا ہے۔ اونٹ کی چربی تک استعمال ہوتی ہے مختلف دوائیوں اور علاج میں، اور اونٹ کے جسم کا ایک ایک حصہ استعمال ہو جاتا ہے، کہیں غذا کے طور پر، کہیں دوائی کے طور پر، کہیں علاج کے طور پر۔ اس کے خون تک کو کسی نہ کسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں جو اس ایک اونٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ یہاں خاص طور پر اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا اور اس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے موقع سے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، فائدے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس اللہ کا نام لو ان پر قطار باندھ کر۔ ان الفاظ کے نتیجے میں وہ منظر سامنے آتا ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، نہر کیا تھا انہیں۔ ایک ایک اونٹ آتا تھا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا تھا، تو صواف قطار باندھ کر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، بس تم ان میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور سوال نہ کرنے والوں کو یعنی قناعت کرنے والوں کو بھی دو۔ والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو بھی دو، خود بھی قربانی کا گوشت استعمال کرو، دوسروں کو بھی پیش کر دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے ان اونٹوں کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دو باتیں مزید اس آیت میں نوٹ فرمائی۔ اونٹ کی قربانی کا منظر جب اس کو نہر کیا جاتا، اس کا خاص طریقہ ہے، عام جانوروں کو تو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے۔ دیکھو اس منظر کو، یہ اونٹ کس طرح قطار کی صورت میں تمہارے سامنے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی ہی قطار اللہ کو پسند ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں۔ آج یہ اونٹ تمہارے سامنے صفوں میں گر رہے ہیں، کیا تم تیار ہو کہ اللہ کے دین کا تقاضا آئے تو تمہاری یہ گردنیں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں؟ اللہ یہ جذبہ تو ہمیں عطا فرمائے۔ دوسری بات فرمائی کہ ان اونٹوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تصور میں لائیے صحرا کا علاقہ ہو، ایک طویل قطار ہے اونٹوں کی، ایک چھوٹا سا بچہ آگے جا رہا ہے نکیل پکڑ کے، اس نے ایک اونٹ کی نکیل پکڑ رکھی ہے، اس کے پشت کے ساتھ ایک اور اونٹ، اس کے پیچھے ایک اور، پورا ریوڑ گویا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک اونٹ زور سے آواز بھی نکال دے تو وہ چلا جائے وہاں سے، لیکن ایک ذرا سی نکیل اس نے پکڑی، پورا ریوڑ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ نے تابع کر دیا۔ اور بات اونٹ کی حد تک نہیں ہے، بے شمار جانور اللہ نے دیے، بے شمار سواریاں اللہ نے عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا
ان جانوروں کو نہ گوشت اور نہ ان کا خون، لیکن اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ۔ یہ ہے قربانی کی روح، جو اس کے پیچھے اسپرٹ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ دیکھیے، ایک ہے عبادات کا ظاہری پہلو، نماز ادا کرنی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ اس کا ظاہری پہلو ہے۔ باطنی پہلو کیا ہے؟ اللہ کو کتنا یاد کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو کتنی توجہ اللہ کی طرف ہوئی، یہ نماز کا باطن ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، صبح سے لے کے شام تک انسان بھوکا اور پیاسا رہے، خواہش نفس کی تکمیل بھی نہیں کر سکتا، یہ اس کا ظاہر ہے۔ ایک اس کا باطن ہے، سورۃ البقرہ آیت 183، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے، جانور ہے، صحیح جانور ہونا چاہیے، کوئی عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے، قربانی کے ایام میں ہی ذبح کرو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، یہ اس کا ظاہر ہے۔ باطن ہے تقویٰ، کس نیت کے ساتھ پیش کر رہے ہو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مشرکین مکہ قربانیاں پیش کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی دیوار پر لا کر اس کا خون چھڑکتے تھے۔ کہا کہ اللہ کو خون نہیں پہنچتا، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا ان قربانیوں کے بعد اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی قربانی کے موقع پر ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کے کچھ الفاظ وہ ہیں جو سورہ الانعام آیت 162 میں آئے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری عبادت اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو کیا چھری پھیرتے ہوئے اس جانور پر ہم نافرمانیوں پر بھی چھری پھیرتے ہیں کہ نہیں؟ آج یہ جانور، اس کو اللہ نے ہمارے قابو میں دے دیا، ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قابو میں ہیں۔ کیا ہم اس جانور کی طرح اپنی گردن اللہ کی خاطر کٹانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ تقویٰ اللہ کو چاہیے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ محض ظاہری کوئی شکل اختیار کر لینا کافی نہیں، ظاہری شکل و صورت بھی جس کا شریعت نے حکم دیا ضروری ہے، اور ساتھ ہی باطنی جذبات بھی اللہ کو چاہیے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا انہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اللہ کی بڑائی مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں عیدوں کے موقع پر ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ زبان سے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ ایک اعلان ہے اللہ کی بڑائی کا اپنے وجود سے، زندگی کا رخ بتائے کہ ہاں اس بندے کی نگاہوں میں اللہ بڑا ہے، یہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ اور اس سے اگلا مرحلہ ہے بڑائی کا، زمین اللہ کی، المتکبر اللہ ہے، اس پر اللہ کی بڑائی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تو جیسے یہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں، اس اللہ کی بڑائی کے قیام کے لیے تم بھی تیار ہو اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے۔ یہ ہے تکبیر، یہ ہے بڑائی اللہ کی جو بیان کرنی ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ یہاں آ کے قربانی اور حج کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوئی۔ اب آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر 41 تک قتال کے حوالے سے حکم ہے اور ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے دور فرماتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مخالفین کی جانب سے، دشمنوں کی جانب سے جو مخالفت ہو رہی ہے اہل ایمان کی، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس سے بچاتا ہے اہل ایمان کو۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے کو، ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد چھٹا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں قتال اور اس کی حکمت کا بیان ہے،
اور اسلامی حکومت کا منشور بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مشرکین کے حوالے سے بھی گفتگو اس رکوع میں آئے گی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تحریک کو اور ان کے انقلابی پروسیس کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو 13 برس تک حکم تھا ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، سورۃ النساء آیت نمبر 77، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ مکے کے 13 برس حکم تھا صبر کرو، برداشت کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ ریٹیلیشن میں۔ 13 برس تک یہ دعوت دیتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، توحید، فقط توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن کے ذریعے سے دعوت دی لوگوں کو، جو قبول کر رہے تھے آپ نے ان کو جمع فرمایا، منظم فرمایا، آرگنائز کیا، اور پھر ان کی تربیت فرمائی، اللہ والا بنایا انہیں، اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کیا، اور جو کچھ بھی مصائب آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی برداشت کیے اور صحابہ کو بھی اس کی تربیت تھی۔ 13 برس تک یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اس کے بعد مشرکین نے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ ہجرت کے دوران یہ آیت آ گئی کہ اب ہاتھ کھول دیے گئے اہل ایمان کے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، ان سے جنگ کی گئی تھی، ان پر گویا جنگ مسلط کر دی گئی ہے، مظلوم بنا دیے گئے ہیں۔ اب ان کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا اور اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی پروسیس سمجھ میں آتا ہے۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف دعوت پہنچا دینے کی نہیں تھی، بلکہ اس دین کا مطالبہ ہے کہ اس کو غالب اور قائم کیا جائے۔ قرآن نے 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یوں بیان کیا، سورہ توبہ آیت 33، سورۃ الفتح آیت 28 اور سورہ الصف آیت نمبر 9 میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر غالب کر کے دکھا دیں۔ یہ مشن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس جد و جہد کا ایک رخ تھا جو مکی دور میں تھا، ابھی تعداد کم تھی، تعداد جمع کرنی تھی، تربیت کرنی تھی لوگوں کی، لوگوں پر اپنے کردار کا ایک اثر قائم کرنا تھا، جماعت کو منظم اور مضبوط کرنا تھا، تو برداشت کرنے کا حکم تھا۔ لیکن اب ہجرت ہو رہی ہے اور مدینے میں ایک بیس میسر آ رہا ہے اور ایک جماعت بھی تیار ہے، اب ہاتھ کھول دیے گئے، قتال کی اجازت دے دی گئی، اور وہ قتال اس مقصد کے ساتھ کہ دین کل سسٹم آف لائف پر غالب ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت 193، سورۃ الانفال آیت 39، فرمایا کہ تاکہ پورے کا پورا دین غالب ہو جائے کل نظام زندگی پر، اس لیے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ان آیات کو اگر سامنے رکھیں تو یہ پروسیس سمجھ میں آتا ہے کہ مکے میں کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا، کوئی جنگی نہیں ہوئی، صبر کا مرحلہ تھا، تحریک چل رہی تھی، جماعت تیار ہو رہی تھی، منظم کی جا رہی تھی۔ اب ایک ہجرت کا موقع آ گیا، مدینے میں ایک بیس میسر آ گیا، جماعت تیار ہو گئی، اللہ نے قتال کی اجازت دے دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی گئی، بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، جو لوگ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے ناحق طور پر، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کی سزا دی گئی ان کو۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ، تو عیسائیوں کے راہب خانے، عیسائیوں کے گرجے اور یہود کے عبادت خانے اور مساجدیں ڈھا دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ یہ اس مقام پر قتال کی ایک اور حکمت بیان کی گئی۔ زمین میں فساد مچاتے لوگ جو باغی ہوتے ہیں اور فساد کی اس انتہا پر چلے جاتے ہیں، عبادت گاہوں کو بھی ڈھا دیتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے،
چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں، چاہے وہ یہودیوں کے عبادت خانے ہوں یا وہ مسلمانوں کی مساجد ہوں۔ تو یہ اللہ کی حکمت رہی کہ قتال کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ ظالموں کو روکا جائے، تاکہ اللہ کا ذکر ان عبادت گاہوں میں ہوتا رہے۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک عیسائی غیر مسلم ہے، ایک یہودی غیر مسلم ہے، لیکن ان کی عبادت کو ڈھایا نہیں جا سکتا۔ ایک اسلامی حکومت میں غیر مسلم ذمہ بن کر رہ سکتے ہیں، ان کے عبادت گاہوں میں ان کو عبادت کی اجازت ہوگی، اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہوگی۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ تو قتال کا ایک مقصد یہ بھی کہ ظالموں کو روکا جائے تاکہ وہ عبادت گاہوں کو ڈھا نہ سکے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی ہے، غالب ہے۔ یہ ایک اور انقلابی آیت ہے قرآن کی۔ اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مراد ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ شافی اللہ ہے، لیکن ہم دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ رازق اللہ ہے، نوکری ہم کرتے ہیں، کاروبار ہم کرتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ دین بھی غالب اللہ کرے گا، کہ دنیا کے معاملات اسباب کے تحت چلتے ہیں، جیسے دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، رزق کے لیے دکان جا رہے ہیں، تو عالم اسباب کے تحت یہ دنیا چلتی ہے۔ اسباب کے تحت اہل ایمان یہ کام کریں گے تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے گویا تم میری مدد کر رہے ہو، اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اس کا حاصل یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج ہم مغلوب اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کے دین کی محنت کو اور اس کی مدد کو چھوڑ دیا ہے۔ جس دن ہم اس کے دین کو تھام لیں گے ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کی لازماً مدد فرمائے گا جو اس کے دین کے لیے محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کو تھامنے والے ہوں، ہم خود اس پر عمل کریں، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، اس کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کریں، تبھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، تبھی ہمارے یہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی ہے، غالب ہے۔ کیونکہ ہجرت کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں تو مسلمان مدینے جا رہے ہیں، وہاں ایک اسلامی ریاست بھی قائم ہوگی، اقتدار بھی ملے گا، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ اقتدار عطا فرمائے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک اسلامک گورنمنٹ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور نیک کاموں کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 فنکشنز بیان کیے گئے اسلامک گورنمنٹ کے۔ نماز کے نظام کو قائم کرنا، مراد یہ کہ باجماعت نماز کا نظام ہوگا، ارباب حکومت بھی نماز ادا کریں گے، اور واقعتاً ایک اسلامی حکومت ہو تو جو ہمارے صدر صاحب ہوں گے، جو ہمارے وزیر اعظم ہوں گے، جو ہمارے گورنرز ہوں گے، وہی نماز کی امامت کریں گے، وہی جمعے کی امامت کریں گے، وہی عید کی امامت کریں گے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح نوٹ فرمائیے، دوسری بات، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ اس میں صرف زکوٰۃ کی وصولی شامل نہیں، ایک پورا سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے جس کو ڈیولپ کرنا ہوگا، حقوق و لباس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کے جواب دے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیول کی سوشل ویلفیئر، اور واقعتاً اگر صرف زکوٰۃ کی ادائیگی ہم ایمانداری سے کرنا شروع کر دیں تو ظالمانہ ٹیکسز سے ہماری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نماز کا نظام قائم کریں گے وہ،
زکوٰۃ ادا کریں گے مینس سوشل ویلفیئر کا پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا. اور موسٹ امپورٹنٹ، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. اسلامی حکومت ایک نظریاتی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. اسلامی ریاست ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے. وہ اللہ کی تعلیمات کو عام کرے گی اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو روکنے کی کوشش کرے گی. اس آیت کی روشنی میں آج ہم مسلم حکمرانوں کو دیکھیں تو دور دور تک کوئی اس کے قریب نظر نہیں آتا. اللہ ہے کہ کہیں نماز کو کوئی نظام قائم ہے تو بات الگ ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا. لیکن یہ تقاضے ہیں، 4 ذمہ داریاں: نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. آج تو معاملہ یہ ہے کہ کہیں مسجدوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں مدرسوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں برائی کی دعوتیں باقاعدہ دی جا رہی ہیں. یہ سارا میڈیا، ویدر اٹ از الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، آج یہ خیر کی دعوت تو نہیں دے رہا، شر کی دعوت دے رہا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے حکمرانوں کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الذین مکناہم فی الارض، وہ کہ جن کو ہم زمین میں اختیار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، تو نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور نیک کاموں کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. اس کے بعد اب مشرکین کے حوالے سے خطاب شروع ہو رہا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اس سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور قوم عاد اور قوم ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے بھی اور قوم لوط نے بھی علیہم السلام. واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم، بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر میں نے انہیں پکڑا. فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا انکار کا انجام. یہ گویا پچھلے نافرمانوں کا انجام بیان کر کے اس وقت کے نافرمان یعنی مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو یہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، تباہ و برباد. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں بیکار پڑے ہوئے ہیں. وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے پختہ محل ہیں کہ کھنڈر بنے پڑے ہیں. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے سمجھنے لگتے. او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سننے لگتے. فإنها لا تعمل الابصار، لیکن در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جایا کرتے ہیں. یعنی جب لوگ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے تو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دل کے اندھے ہو چکے تھے، ان کی روح مر چکی تھی، اس لیے اب وہ حق کی طرف بالکل نہیں آئیں گے. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 برس کے مانند ہے اسے اے لوگو جو تم گنتے ہو. یعنی کہ اللہ کی تو پلاننگ بڑی طویل ہے. قوموں کا عروج و زوال کوئی معمولی شے تو نہیں، مدتیں درکار ہوتی ہیں اس میں. تو یہ بہت شارٹ ٹرم فریم میں دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ اللہ کی تدبیر بہت بڑے وسیع عرصے پر محیط ہے، پھیلی ہوئی ہے. تو یہ جلدی نہ کریں، اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی بستیاں ہیں میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اس کے بعد 7واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے جس میں نیک اور برے لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ شیطان کا وار ناکام ہی جائے گا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ ایمان لائے
اور جنہوں نے نیک اعمال کیے لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ روزی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری آیات میں کہ ہمیں عاجز کر دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی آگ والے ہیں۔ اس کے بعد شیطان کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ وما رسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب انہوں نے تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کی تمنا میں وسوسہ ڈالا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، بس جو شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو، اپنے فیصلوں کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو اور انبیاء کو بھیجا۔ رسولوں اور انبیاء کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے دین کی دعوت پھیلے، لوگ حق کو قبول کریں، اللہ کا دین غالب ہو، اور لوگ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جبکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری نہ ہو، وہ وسوسہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا تھا، دین کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی شیطان نے ایسا کیا، اللہ نے شیطان کی اس روش کو ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو مضبوط فرما دیا۔ یعنی جو اللہ کی چاہت ہوتی تھی کہ حق غالب آئے، ایسا ہی ہوا، اور شیطان کا وار ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ جو شیطان نے ڈالا یعنی وسوسہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی کہ جن کے دلوں میں کمزوری ہے، جو واقعتاً حق کو قبول نہیں کر رہے، ڈگمگا رہے ہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، ان کے لیے شیطان کے وسوسے آزمائش بن جاتے ہیں۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم سخت ضد میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فَيُؤْمِنُ بِهِ، تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تاکہ نرم پڑ جائیں اس کے لیے ان کے دل۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ شیطان کا وار اہل ایمان پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان قبول کر لیتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، اللہ حق کے لیے ان کے دلوں کو نرم فرما دیتا ہے، اور وہ حق پر گامزن رہتے ہیں۔ یوں اللہ کا حق غالب آتا ہے۔ رہا شیطان یا شیطان کے وہ ایجنٹس جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو اللہ ناکام فرما دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، یا ان پر آ جائے خیر سے خالی دن کا عذاب۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب نوٹ فرمائیے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ یہاں دنیا میں نہیں اللہ کی بادشاہت، یہاں بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ ہاں، اللہ نے انسان کو عمل کے لیے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تو وہ مس یوز کر کے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں فرعون کے حوالے سے، انا ربکم الاعلیٰ، اسے دعویٰ کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو تم اختیار کا تھوڑا سا غلط استعمال کر رہے ہو، کر لو، اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کل بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے ہے ذلت کا عذاب۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شہداء کی فضیلت کا بیان آیا ہے، اور اہل ایمان کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔
والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا طبعی طور پر وہ انتقال کر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ قرآن حکیم میں شہداء کی فضیلت کا بیان آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 154 اور سورہ آل عمران آیت 169 میں کہ شہداء ان کو مردہ مت سمجھو، اللہ ہمیشہ کی زندگی ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے اور اس کی تمنا کرتے ہوئے اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور انہیں ایسے مقام میں داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، حلم والا ہے، تحمل والا ہے۔ ذَلِكَ، ایسا ہی ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس نے بدلہ لیا اتنا کہ جتنا کہ اسے ستایا گیا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے۔ یہ گویا اہل ایمان کے لیے اب اجازت جو آئی تھی اس کا ذکر یہاں دوبارہ آ گیا کہ اب وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ مکے کے 13 برس ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا، لیکن اب یہ انقلابی تحریک قتال کے مرحلے میں آ چکی ہے۔ پہلے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اب جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، تو جنگ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو اب ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے تاکہ دین حق غالب ہو اور انسانوں کو ظلم سے نجات مل سکے، تو بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو۔ ذالکا، یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جیسے اللہ رات دن کو بدلتا ہے ایسے ہی اللہ حالات کو بھی بدلتا ہے۔ اب تک اجازت نہیں تھی اہل ایمان کو، اب اجازت دے دی گئی ہے جنگ کرنے کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبے والا، بڑا ہے۔ تو اب اللہ مدد فرمائے گا اہل ایمان کی، اللہ قادر ہے، اس کی نشانیوں کا بیان آ گیا، اللہ خود الحق ہے اور اہل ایمان اسی حق کی پیروی کر رہے ہیں، تو اللہ ان حق والوں کی مدد فرمائے گا اور ان کو اب غلبہ عطا فرمائے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فتصبح الارض مخضرا، تو زمین سرسبز ہو گئی، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ انتہائی باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے، تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 9واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے، قربانی کا بھی ذکر ہے، مشرکین اور منکرین کے حوالے سے بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، وہ جب چاہے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا اس تھامے رکھنے کا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وہو الذی احیاکم، اور وہی ہے جس سے تمہیں زندہ فرمایا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ بے شمار نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے، قدرت تمام اللہ کی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے۔
ہم ناسکوہ، وہ اسی کے مطابق عبادت کرتے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، بس چاہیے کہ وہ اس معاملے میں آپ سے نہ جھگڑیں، وادع الی ربک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا، ہر دور کے انسانوں کے لیے اللہ نے احکامات نازل فرمائے، عبادت کے طریقے عطا فرمائے۔ ہاں مختلف شریعتوں میں فرق رہا ہے، ہمارے روزے کی کیفیت میں اور یہود کے روزے کی کیفیت میں فرق تھا۔ ہم صبح صادق سے پہلے سحری کر سکتے ہیں، ان کا یہ تھا کہ رات کو سوئے روزہ شروع ہو جاتا تھا، کوئی سحری کا تصور نہیں تھا، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے مقرر فرمائے تھے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ یہ لوگ آپ سے اس میں جھگڑا نہ کریں۔ اب طریقہ وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وادع الی ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وہ اللہ کے سوا ان کی بندگی کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور اس کی عبادت کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جن جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں ان کے متعلق خود بھی نہیں جانتے، کتنے کمزور عبودے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو آپ کافروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار پہچان لیں گے۔ مراد ہے کہ اللہ حق بیان کرتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور کہیں شرک کی بات ہو، نافرمانی کے کام ہو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، آج بھی قرآن کی دعوت عام ہو رہی ہے، سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے۔ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اگر بیان ہو تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اور نافرمانی کے کام ہو تو اس وقت ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی کتاب سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات پڑھتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ والوں کی مخالفت اس حد تک ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر شے، النار، وہ جہنم کی آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کفر کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہر دور کے لیے اللہ کی طرف سے وارننگ ہے۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے، مٹانے کی کوشش کریں گے اسے، اس کی دعوت کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کے احکامات کا مذاق اڑائیں گے، اس کی کتاب سے اعراض کریں گے، اگنور کریں گے، جہنم کی آگ ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔